अम्मार वो गहरी नींद सोया हुआ था कि जरमीना बीबी ने इसका शाना हिलाते हुए धीमी आवाज में पुकारा। क्या हुआ बीबी? वो बीबी से 3 घंटे बाद जगाने का कहकर सोया था और अपनी कैफियत से अपने इसे अंदाजा हो रहा था कि उन्होंने इसे तयशुदा दौरानिये से बहुत पहले जगा दिया। कोई तुमसे मिलने आया है। कौन? इसने महसूस किया कि बीबी के लहजे में परेशानी सी है। अपना नाम विजय कांत बता रहा है। वर्दी में तो नहीं, लेकिन वज़ाक़ता और चाल ढाल से फौजी लगता है। इनकी परेशानी की वजह सामने आ गई। विजयकांत, ओहो, ये तो वही है अंकल बेंजामिन के दोस्त का बेटा। वही जिसने मेरे गिरफ्तार होने के बाद मुझसे पूछगछ की थी और अंकल की जमानत पर रिहा भी कर दिया था। इसने बिस्तर पर से उतरने के लिए पाँव नीचे लटकाए तो बाएं टांग में दर्द की एक लहर सी उठी। रात लगने वाली चोट जिसको इसने ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, अब वो सोकर उठने के बाद तकलीफ दे रही थी। मैं देखता हूँ आप परेशान ना हो। इसने बीबी को तसल्ली दी, लेकिन अंदर से वो खुद तशवीश में मुब्तला था। एक ऐसे मौके पर जबकि रात ही उन्होंने मोहिंदर को इसके इंजाम तक पहुंचाया था। विजय की आमद मायनी खेज थी। बाहर निकलकर इसने मुंह पर पानी के चंद छिपाके मारे और उंगलियों से बालों को संवारता बैठक में दाखिल हो गया। गुड मॉर्निंग सर। आपने कैसी जहमत की? कोई काम था तो मुझे कॉल कर लेते। पैंट शर्ट में एहतमाम से तैयार विजय ने गर्मजोश मुसाफा करते हुए इससे अखलाकन भिगारा। जहमत का मसला नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। मास की आंखों में दौड़ती सुर्खी कच्ची नींद से उठाए जाने की चुग दिखा रही थी। नहीं, कोई बात नहीं, उसूलन ये कोई सोने का वक्त भी नहीं। वो तो मैं कल रात भर बहराम के साथ अस्पताल में था और सो नहीं सका था, इसलिए थोड़ी देर आराम के लिए लेट गया था। कैसी तबीयत है बहराम की? विजय ने सरसरी से लहजे में पूछा। अभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, 2-4 दिन बाद ही कोई नतीजा बरामद होगा। ये तुम लंगड़ा क्यों रहे हो? पैर में कोई चोट लगी है क्या? विजय की तेज नजरों से इसकी चाल की हल्की सी लंगड़ाहट छुपी न रह सकी। सुबह बाथरूम में स्लिप हो गया था, उस वक्त महसूस नहीं हो सका, लेकिन अब सोकर उठा हूँ तो टांग दर्द कर रही है। इसने सादगी से इसके सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि विजय की आंखों में खोज है। तुम्हें कुछ मालूम है कि महिंदर के साथ क्या हुआ? विजय ने इससे अचानक पूछा। कौन महिंदर? माज ने चौंकने की अदाकारी की। कुछ कुछ अंदाजा तो पहले लगा चुका था कि विजय को महिंदर की मौत यहाँ लाई है। मोहिंदर सिंह, जिसका भाई नरेंद्र सिंह किसी नामालूम हथियारे के हाथों मारा गया था, एक मासूम खानदान का कातिल। क्या वो उस जालिम के साथ? मुझे लगता है आप मुझे कोई अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं। इसने मोहिंदर के लिए अपनी नफरत को छुपाने की कोशिश नहीं की। खाई से उसकी लाश मिली है। बजाय तो ये लगता है कि शराब के नशे में वो जीप पर कंट्रोल नहीं रख सका और जीप समेत खाई में गिरकर मौत का ही शिकार हो गया। लेकिन मेरी छठी हिस्स इससे सामने की बात को सच नहीं मान रही। विजय ने अपनी आंखें इसकी आंखों में गाड़ दी। वो जिस किस्म का जालिम इंसान था, इसको अगर किसी ने कत्ल भी कर दिया हो तो मुझे इस पर कोई हैरत नहीं होगी। माज ने भी अपनी पलकों को झपकने नहीं दिया कि अब आसाब की जंग छिड़ चुकी थी। तुम इससे बहुत नफरत करते हो। जालिम से कोई भी ऐसा शख्स मोहब्बत नहीं कर सकता जिसके अंदर इंसानियत की हल्की सी रमक ना हो। इसने एक बार फिर साफगोई का मुजाहरा किया। यानी तुम्हें मौका मिलता तो तुम भी इसे कत्ल कर सकते थे? विजय ने इसे चुपती नजरों से देखा। काश मुझे कोई हथियार चलाना आता तो मैं कब का ये काम कर चुका होता। इसने इनकार नहीं किया। मोहिंदर को हथियार से हलाक नहीं किया गया, इसकी जीप को हादसा पेश आया है। विजय ने जैसे इसकी तस्दीक की। हादसा पेश आया तो फिर आप इसको हादसा मान क्यों नहीं रहे? इसने उलझन ज़्यादा लहजे में सवाल किया। मुझे ये बात खटक रही है कि इस पूरे एरिया में सिर्फ 2 सिक्योरिटी कैमरास थे और वो दोनों के दोनों काम नहीं कर रहे थे। हालांकि एक दिन पहले तक इन कैमरों में कोई खराबी नहीं थी। ये तो वाकई मशकूक सूरत हाल है। माज ने इसके उठाए हुए नुक्ते को रद्द करने के बजाय इसकी तायीद की। क्या तुम रात भर सचमुच अस्पताल में थे? विजय ने इससे अचानक पूछा। बिल्कुल, मैं अस्पताल में था और वहाँ बैठकर अपना काम निपटाता रहा। आपको अंकल बेंजामिन और अस्पताल के स्टाफ से इस बात की गवाही मिल सकती है। यही तो मसला है। विजय ने अपना एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ पर मारा। जहाँ सबूत और गवाह इतने पक्के हों वहाँ शक ज़्यादा होने लगता है। क्या आप मोहिंदर की मौत का इल्ज़ाम मेरे सर पर रखना चाह रहे हैं? माज ने इसकी तरफ हैरत से देखा। मैं केवल अपना शक दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लायक कोई खिदमत, मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? विजय की साफगोई के जवाब में इसने लहजे को सर्द कर लिया। रात को तुमने अस्पताल में चाय क्यों मंगवाई थी? वो भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। मुझे जाग कर काम करना था, इसलिए अपने दिमाग को चाको चौबंद रखने के लिए चाय मंगवा ली। क्या इस पर पाबंदी आई थी? चाय अस्पताल से भी मिल सकती थी। मुझे बताया गया था कि रात के खाने के बाद कैंटीन बंद हो जाती है और सुबह नाश्ते के वक्त होने तक वहाँ कुछ दस्तयाब नहीं होता। चाय लाने वाले लड़के ने खुद को इतना छुपा कर क्यों रखा था? विजय ने एक और सवाल दागा। इस सवाल से वाज़ेह हो गया कि वो इस पर इब्तदा से शक कर रहा है।
اور یہاں آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک مکمل کر کے آیا ہے۔ مجھ پر دوسروں کے اعمال کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ سوال اسی لڑکے سے کرنا چاہیے تھا۔ میں تو صرف آن لائن چائے کا آرڈر کرنے کا خطاوار ہوں۔ وہاں سے میں پہلے ہی معلومات لے چکا ہوں۔ ہوٹل کے مالک کا کہنا ہے کہ وہ لڑکا کل ہی کام کی تلاش میں اس کے پاس آیا تھا۔ اسے رات کے لیے اضافی ہیلپر کی ضرورت تھی، اس لیے اس لڑکے کو رکھ لیا، لیکن وہ لڑکا صبح ہوتے ہی غائب ہو گیا۔ ویجے نے تقریباً دانت کچکچاتے ہوئے ساری تفصیل بتائی۔ مالک نے اس کے شناختی کاغذات وغیرہ بطور ضمانت نہیں رکھے تھے کیا؟ معاذ نے نکتہ اٹھایا۔ ویسے وہ اس وقت دل میں جاروں کو داد دے رہا تھا، جس نے ہر چھوٹی بڑی بات کا دھیان رکھا تھا، برابر رکھے تھے، لیکن وہ حرام کا پلہ جاتے جاتے گلے سے رقم چرانے کے ساتھ ساتھ اپنے کاغذات بھی نکال کر لے گیا۔ ویجے نے اس نامعلوم شخص کو گالی سے نوازا۔ مطلب وہ کوئی نوسر باز تھا اور چوری کی نیت سے وہاں آیا تھا، اس لیے اس نے اپنا منہ بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ معاذ نے فوراً نتیجہ اخذ کیا۔ بھگوان جانے ایسا ہی تھا، یا اس چھوٹی سی چوری کے ذریعے اس نے کسی بڑے جرم سے پردہ ڈالنے کا انتظام کیا تھا۔ وجے نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ پر الزام تراشی کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہیں آپ اس بہانے مجھے دوبارہ اریسٹ نہیں کرنا چاہتے؟ بہانہ؟ مجھے بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جب چاہوں تمہیں بغیر کسی بہانے کے بھی گرفتار کر سکتا ہوں۔ معاذ کے الفاظ نے اسے مشتعل کر دیا۔ شاید انکل بنجامن کی وجہ سے پہلی بار آپ مجھے مجبوراً رہا کر بیٹھے تھے اور اس واقعے نے آپ کو میری گرفتاری کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سادہ لباس کے بجائے یونیفارم میں سپاہیوں کے ساتھ آتا۔ یہ صرف انکل بنجامن کا ہی لحاظ ہے کہ تمہیں مشکوک محسوس کرنے کے باوجود میں تمہیں اریسٹ نہیں کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم سچ اگل دو۔ سچ سامنے آ جانے کی صورت میں تمہارا نام بیچ سے نکال دوں گا اور اس گھٹنا کے پیچھے موجود اصل مجرموں پر ہاتھ ڈال دوں گا۔ یہ تو میں پہلے بھی جانتا ہوں کہ اتنی بڑی اور منظم کارروائی تمہارے اکیلے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ بہت ہوشیاری سے اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ اپنے شک کی وجہ سے جو کہانیاں بنا رہے ہیں ان کا حقیقت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ میں ایک سفید پوش گھرانے کا عام سا لڑکا ہوں جو معاشی طور پر مضبوط ہو کر اپنے والدین کا بڑھاپے میں تھوڑا سا آرام پہنچانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری ذات سے ان کو خوشیاں ملے، کیونکہ دکھ تو وہ پہلے بہت دیکھ چکے۔ اس بار اس نے اپنے لہجے میں تھوڑی سی عاجزی اور بے بسی کو سمو لیا۔ آئی وش کہ تمہاری ساری باتیں سچ ہوں۔ وجے کانت اچانک ہی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی طرف مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایسے کیسے سر؟ کوئی چائے وغیرہ پی کر تو جاتے۔ معاذ بھی بوکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ سوری، ہم مسلمانوں کے گھر کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے۔ وہ نخوت سے کہہ کر باہر کی طرف بڑھا۔ معاذ اس کے پیچھے پیچھے سے بیرونی دروازے تک چھوڑنے گیا۔ خبیث! وہ چلا گیا تو دروازہ بند کرتے معاذ بڑبڑایا۔ مسلمانوں کے برتنوں میں کھانے پینے سے ان کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، اور جتنے برسوں سے اس ریاست کو ہڑپ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس سے ان کے دھرم کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جانے دو بیٹا، یہ دھرم اسے زیادہ نیتوں کا معاملہ ہے، ورنہ دنیا کا کوئی مذہب خواہ کسی کو ستانے کا سبق نہیں دیتا۔ زرمینہ بی بی جو چپکے سے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اس کے شانے کو تسلی دینے والے انداز میں تھپکتے ہوئے دھیمے پن سے بولی۔ آپ لوگ بہت ہمت اور حوصلے والے ہیں بی بی، جو اتنے برسوں سے خود پر یہ جبر سہ رہے ہیں۔ میرا تو چند دنوں میں خون کھولنے لگا ہے۔ جوان خون ایسے ہی جوش مارتا ہے، لیکن ہماری عمر کے لوگوں کو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میں اور تمہارے آغا جان تو ویسے ہی کچھ کرنے جوگے نہیں رہے۔ اب اس عمر میں تو یہی تمنا رہ گئی کہ جو تھوڑے دن رہ گئے ہیں وہ سکھ چین سے گزر جائیں۔ وہ دونوں دروازے سے پلٹ کر صحن میں آ گئے اور زرمینہ بی بی تھکی تھکی سی ایک موڑے پر ٹک گئی۔ آپ پریشان نہ ہو بی بی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے انہیں تسلی دی۔ تم کیوں چلے آئے بیٹا؟ ہم نے تو اپنے عمار پر رو دھو کر صبر کر لیا تھا، لیکن اب لگتا ہے ایک نیا دکھ ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ تم نہیں جانتے ان ظالموں کو، یہ ذرا سے شک پر نوجوانوں کی زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ ان کی آنکھیں دکھ سے بھر آئیں۔ میں نے کہا نا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ انکل بنجامن سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ کر سکے۔ اس نے دوبارہ سونے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے نیا پروگرام ترتیب دیا، ورنہ طے یہ ہوا تھا کہ وہ سپہر تک دکان پر جائے گا اور وہاں 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد اسپتال جائے گا، تاکہ آغا گل، جو کہ دن کے اوقات میں بہرام کی تیمارداری کا فریضہ انجام دے رہے تھے، گھر آ کر آرام کر سکیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، وہ تعلقات والے آدمی ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں گے۔ انہوں نے فوراً اس کی تائید کی۔ بس تو پھر آپ ذرا میرے لیے ایک کپ گرما گرم چائے بنا دیں، میں تب تک تیار ہو جاتا ہوں۔ وہ ان سے کہہ کر خود تیار ہونے چلا گیا۔ تیار ہو کر آیا تو چائے تیار تھی اور ساتھ ہی ایک کھانے کا ڈبہ بھی۔ یہ کیا ہے بی بی؟ کھانا ہے، خود بھی کھانا اور اپنے انکل بنجامن کو بھی کھلانا۔ میں نے شلجم گوشت بنایا ہے جو تمہارے انکل کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے اسے بتایا تو اس نے اعتراض مناسب نہیں سمجھا اور چائے پی کر ڈبے سمیت گھر سے روانہ ہو گیا۔ عمار ینگ بوائے، تم سوئے نہیں جو اتنی جلدی چلے آئے؟ بنجامن نے اسے دیکھا تو بہت اپنائی سے پوچھا۔
बस कुछ करम फरमाओ की मेहरबानी है जो सुकून से सोने भी नहीं देते। इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये किसका जिक्र हो रहा है? बेंजामिन ने अपने एक भूंज चुकाकर पूछा। इज्जत माब जनाब, विजय कांत साहिब। विजय? क्या विजय ने तुम्हें बुलवाया था? बेंजामिन ने हैरत से पूछा। खुद बनफ्से नफीस घर तशरीफ लाए थे, इसने इत्तला दी और फिर अपनी विजय की मुलाकात की सारी तफसील क्या सुनाई। लगता है दिमाग ख़राब हो गया स्टूपिड का। मेरे पास भी कॉल आई थी इसकी। मैं समझा ऐसे ही रूटीन की कार्रवाई कर रहा है। मुझे मालूम होता कि तुम पर शक कर रहा है तो इसी वक्त झाड़ कर रख देता। बेंजामिन को गुस्सा आया। आप देख लें इस मामले को। बीबी बहुत परेशान हो गई थी इसलिए मैं आपके पास चला आया। बहुत अच्छा किया। बीबी ने आपके लिए शलजम गोश्त भी भिजवाया है। इसने खाने का डिब्बा बेंजामिन के हवाले किया। रिश्वत तो बहुत ज़बरदस्त भिजवाई है भाभी ने। अब तुम्हें विजय का दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर ले आऊँगा। खाने पीने का शौकीन बेंजामिन डब्बा देखकर खिल उठा। माज इसकी इस अंदाज पर मुस्कुराता अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। 1.5-2 घंटे बाद बेंजामिन इसे दोबारा अपने पास बुलाया। हो गई बात मेरी। महेंद्र की मौत पर कहीं किसी को कोई तशवीश नहीं। हादसे को हादसा ही समझा गया है, लेकिन वो स्टूपिड विजय एफिशिएंसी दिखाकर आला अफसरों की नज़रों में नंबर बढ़ाने के चक्कर में था, इसलिए बाल की खाल निकालने बैठा हुआ था। अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। बेंजामिन की तरफ से दी गई ये इत्तला अगरचे तसल्ली बख्श थी, लेकिन वो समझता था कि फिलहाल इसका मोहतात रहना ज़रूरी है। गालिब इम्कान तो यह था कि बेंजामिन को मुतमईन कर दिया गया हो, लेकिन कुछ खुफिया साहब मुस्तकिल इसकी निगरानी करते रहे। आप सोई नहीं अभी तक? आजम के सर के नीचे तकिया दुरुस्त करते हुए नीली ने महसूस किया कि अपने बिस्तर पर लेटी सीजल जाग रही है। इसे मुखातिब किया। इन हालात में नींद आ भी कैसे सकती है? मेरा तो ये सोच सोच कर दिल डूबा जा रहा है कि जाने अद्दा सई और सरमद कहाँ और किस हाल में होंगे। सजल का लहजा बुझा हुआ था। इसकी तबीयत के पेश नज़र इसके इसरार के बावजूद इसे मोमल के साथ अस्पताल में नहीं रुकने दिया गया था और मुहाफिजों की अच्छी खासी बड़ी तादाद के साथ वो लोग हवेली पहुंचा दिए गए थे। अल्लाह ने चाहा तो सब खैर होगी। आप बस दुआ करती रहें। नीली खुद भी परेशान थी, लेकिन इसे तसल्ली दी। इस खानदान ने इसे बहुत सहारा दिया था। वो जो मोमी के बाद अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बेकार और बेमकसद समझने लगी थी, इन लोगों के दरमियान रहकर खुसूसन आज़म की वजह से बहुत बहल गई थी। आलम शाह का प्रपोजल भी इसके सामने था। मोमी की जगह किसी और को देना इसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन ये तो तस्लीम करना पड़ता था कि आलम शाह एक अच्छा और मुहज़्ज़ब इंसान है जिसका साथ किसी भी लड़की के लिए खुशकिस्मती समझा जाता। मोमल भी ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते अद्दा सही का पूछती रही थी। बाद में तो दुआओं के असर से इसे किसी बात का होश नहीं रहा, लेकिन पूरी तरह से होश में आएगी तो लाजमन अद्दा सही को पूछेगी। अल्लाह ने चाहा तो उस वक्त तक वो लोग वापस आ जाएंगे। खुश उम्मीदी से दिल को बहलाने के सिवा और क्या किया जा सकता था? इंशाअल्लाह। सजल ने दिल की गहराइयों से कहा और फिर इससे बोली, ज़रा मुझे सहारा तो दो, मुझसे लेटा नहीं जा रहा। थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। जी अच्छा। नीली फ़ौरन इसकी मदद के लिए कमर बस्ता हो गई। बहुत शुक्रिया, तुम्हारे आने से ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। तभी तो हम सब चाहते हैं कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। बिस्तर पर तकियों के सहारे बैठते इसने अपनी पुरानी ख्वाहिश दोहरा दी। आपको खिदमतगारों की क्या कमी? एक इशारे पर दसियों नौकर खिदमत के लिए तैयार खड़े होते हैं। अस्पताल में देखा था मैंने खदीजा को। मोमल को किसी कांच की गुड़िया की तरह संभाल रही थी। इसने सरमद की मंगेतर का हवाला दिया। खिदमतगारों की बात अलग होती है और फैमिली मेम्बर की बात और। बेशक हमारे मुलाजमीन की अक्सरियत बहुत वफादार है, लेकिन तुम्हें तो हम फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं ना। अब तुम इसे मेरी खुद गर्ज़ी ही समझ लो, लेकिन आज़म के लिए जैसी मोहब्बत मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा इससे करीब रहो। इसने लजाजत से नीली का हाथ थाम लिया। आप लोगों के खुलूस और आज़म की मोहब्बत ने मुझे इस हवाले से सोचने पर राज़ी तो कर लिया, लेकिन कभी कभी लगता है ऐसा सोच के मैं मोमी के साथ बेवफाई कर रही हूँ। इसके अंदाज में बेचारगी थी। ये कोई बेवफाई नहीं है नीलोफर। मुझे यकीन है कि मोमी की रूह भी तुम्हें आसूदा देखकर खुश होगी। मोहब्बत करने वाले कभी खुद गर्ज नहीं होते। इन सब की पहली तरजीह अपने महबूब की खुशी होती है। सजल ने इसे समझाया। वो जवाब देने के बजाय मौजू बदल गई। ये सब छोड़ो, मुझे बताएं कि आपने अपने बारे में क्या सोचा है। अब यही रहेंगी या मोमिल की तबीयत ठीक होने के बाद बाकी इलाज के लिए चीन वापस जाएंगी? मैं तो मुस्तकिल यहीं रहना चाहती हूँ। एक ख्वाब है मेरे दिल के कि अपने गांव में स्कूल के साथ साथ कॉलेज भी बनवाऊँ, ताकि यहाँ आसपास की बच्चियों को आसानी हो जाए और पढ़ने के लिए शहर न जाना पड़े। यह तो बहुत अच्छा ख्याल है। नीली ने इसे सराहा। बस दुआ करो कि पूरा भी हो सके और तकदीर मुझे कहीं उड़ा कर न ले जाए। क्या क्या नहीं देख लिया मैंने पिछले कुछ अरसे में। उन बर्फज़ारों में भी रह आई हूँ जहाँ जाने का कभी तसव्वुर नहीं किया था। इसके ज़हन में भिक्षुओं के ठिकाने की तस्वीरें गर्दिश करने लगीं और एक ऐसी तस्वीर याददाश्त में उभरी। इस पर सख्ता सा तारी हो गया। क्या वो आप ठीक तो है ना? नीली ने इसके अंदर आने वाली तब्दीली को महसूस करते हुए पूछा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। पता नहीं तुम्हें सुनकर यकीन आया या नहीं। क्यों नहीं आएगा यकीन? आप बताए तो सही।
جب ہم اس برف زار میں پھنسے ہوئے تھے اور میں شدید بیمار حالت میں ڈاکٹر یوین منگ کے زیر علاج تھی، تو میں نے وہاں اس غار میں بہت عجیب چیزیں دیکھی تھیں۔ سچ بتاؤں تو میں آج بھی کنفیوز ہوں کہ جو میں نے دیکھا وہ کوئی حقیقت تھی یا صرف میرا واہمہ یا بیماری میں دکھائی دینے والا کوئی بھیانک خواب تھا۔ گمسم سی بولتی سجل نے نیلی کو تجسس میں مبتلا کر دیا۔ ایسا کیا دیکھا تھا آپ نے وہاں؟ اس نے کچھ بے قراری سے پوچھا۔ برفانی آدمی۔ برفانی آدمی؟ مطلب یتی؟ نیلی کا منہ کھل گیا۔ ہاں، سجل نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ برفانی آدمی ہی تھا، قد و قامت اور جسم میں عام آدمی سے کہیں زیادہ لمبا چوڑا اور بھاری بھرکم۔ اس کے جسم پر ہلکے بھورے اور سرخی مائل لمبے لمبے بال تھے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی گوریلا بن مانس، اس طرح کا کوئی دوسرا جانور ہو۔ نیلی نے اسے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نہیں، سجل نے سر کو نفی میں حرکت دی اور زور دے کر بولی، وہ برفانی آدمی ہی تھا۔ وہاں اس کے لیے کسی نے یتی کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ بالکل اچانک ہی میرے سامنے آ گیا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میں غنودگی میں ہوں، لیکن میں نے اسے واضح طور پر دیکھا تھا اور ڈاکٹر یوین منگ کو بھشکوں کو ڈانٹتے بھی سنا تھا۔ اس کی زبان تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یتی کے اس طرح نکل آ جانے پر ناراض ہو رہے ہیں۔ اف میرے خدا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ برفانی آدمی سچ مچ وجود رکھتا ہے۔ میں تو اسے بس فلموں اور کہانیوں کا ایک گھڑا ہوا کردار ہی سمجھتی۔ نیلی کے چہرے پر اس کی دی گئی اطلاع نے حیرت اور بے یقینی کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ میرا بھی ایسا ہی کچھ خیال تھا، اس لیے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اب خیال آتا ہے تو کم از کم ادا سائیں یا معاذ کو تو بتانا چاہیے تھا۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی چینیوں کے یوں خفیہ طور پر یتی کو اپنے پاس رکھنے کی۔ میں نے اس کے بارے میں کہیں ایک آرٹیکل پڑھا تھا۔ اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ تبت کے دور دراز خانقاہوں میں یتی جیسے علماء، میٹی کانگمی اور میگو وغیرہ بھی کہا جاتا ہے کہ متعلق کچھ ثبوت موجود ہے۔ کہا جاتا ہے ان خانقاہوں میں یتی کے مختلف اعضاء اور کھالے وغیرہ محفوظ ہے، لیکن وہاں موجود راہب کسی کو ان تک رسائی نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک وہ مقدس چیزیں ہیں جن تک عام آدمی کو رسائی دینا یا سائنسدانوں کو ان کے تجزیے کرنے کا موقع دینا بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ ابھی تک تاریکی میں ہی ہے۔ شاید راہبوں کے اس رویے کی وجہ سے ہی ڈاکٹر یوین منگ اور ان کی ٹیم نے اپنے پاس یتی کی موجودگی کو خفیہ رکھا ہو سکتا ہے وہ وہاں رہ کر اس پر خفیہ تحقیق اور تجربات کر رہے ہیں۔ نیلی نے اپنی معلومات کا اظہار کرتے ہوئے بہت ذہانت سے ساری صورتحال کا تجزیہ کیا۔ واقعی ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ادا سے واپس آ جائیں تو میں ان سے اس بات کا ذکر کروں گی۔ سجل فوراً ہی اس سے متفق ہو گئی۔ بالکل کیجیے گا، لیکن فی الحال تو سو جائیں۔ رات کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کا اس طرح جاگتے رہنا اور پراپر آرام نہ کرنا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ نیلی نے اسے ٹوکا۔ ابھی سو جاتی ہوں، تم ذرا خدیجہ کو کال تو ملاؤ، میں اس سے مومل کی خیریت معلوم کر لوں۔ رات کافی زیادہ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے خدیجہ سو گئی ہو۔ نیلی جھجکی۔ نہیں سوئی ہوگی، وہ خدیجہ ہے۔ سرمد کی پسند اور سرمد کی پسند سرمد سے کم جانثار نہیں ہو سکتی۔ تمہیں معلوم ہے یہ خدیجہ ہے نا، یہ ہماری جدی پشتی ملازمہ نہیں، یہ تو لطیف سومر کی حویلی میں ملازمت کرتی تھی، صرف سرمد کی خاطر ہمارے پاس آ گئی ہے اور دل و جان سے ہماری خدمت کرتی ہے۔ سجل کے لہجے میں بھرپور اعتماد تھا۔ نیلی کو کال ملانا ہی پڑی۔ خدیجہ نے دوسری گھنٹی پر کال ریسیو کر لی۔ آواز کی مستعدی سے ظاہر تھا کہ وہ جاگ رہی تھی۔ بی بی سجل شاہ سے بات کرو۔ اس نے فون سجل کو تھما دیا۔ وہ اسے مومل کی خیریت معلوم کرنے لگی۔ ابھی بات کر کے موبائل ہاتھ سے رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بجنے لگی۔ رات کے اس پہر نامانوس نمبر سے آنے والے کال نے دونوں ہی کو ٹھٹکا دیا۔ نیلی نے سجل کے اشارے پر دھڑکتے دل سے کال ریسیو کر لی۔ کیا کرنا ہے یار، اگر یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو یہ گھٹیا اسمگلر ہم انڈیا پہنچا دے گا، اور یہ طے ہے کہ اس بار ہم ان کے ہاتھ لگ گئے تو انہوں نے کسی صورت ہماری جان نہیں بخشنی۔ جامی سے ملاقات کے بعد وہ اپنے قفس میں واپس آ گئے تھے اور انہیں لباس بھی فراہم کر دیے گئے تھے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ان کی روانگی کا وقت قریب ہے۔ کمرے کی درزوں سے آنے والی روشنی تو ویسے ہی بہت دیر غائب ہو گئی تھی، اور کم پاور کا پیلی روشنی والا بلب گندے سندے ماحول کو اور بھی ناقابل برداشت بنا رہا تھا۔ اس پر سے فضا میں بسی مچھلی کی بو، اس بو نے تو طبیعت میں مطلاحٹ ہی پیدا کر دی تھی۔ یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب تو مسلسل سوچ رہا ہوں، کچھ بات ذہن میں بھی آئی ہے، بس اللہ سائیں کامیابی دے دے۔ کیا سوچا ہے؟ سرمد کے جواب نے اسے خوش کر دیا اور دبے دبے جوش سے بولا۔ گفتگو ان کی بہت دھیمی سرگوشی میں ہو رہی تھی۔ اگر باہر کا کوئی شخص کان لگا کر سن رہا ہوتا یا کمرے میں کوئی خفیہ مائکرو فون لگا ہوتا تب بھی ان کی گفتگو نہیں سنی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے تو ہمیں خود کو کھولنا ہوگا، سرمد اسے سرگوشی میں بتانے لگا۔ وہ کسی ترکیب سے خود کو آزاد کروا سکتے ہیں، یہ تو بہت سامنے کی بات ہے یار، ہمیں پہلے کیوں نہیں سوجی؟ ترکیب سن کر عالم شاہ نے افسوس کا اظہار کیا، جس پر سرمد محض مسکرا کر رہ گیا۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں، پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو گیا۔ عالم شاہ پرجوش تھا۔
طے شدہ طریقہ کار پر عمل کرنے کے لیے دونوں فرش پر لیٹے لیٹے اس انداز میں گھومنے لگے کہ دونوں کی پشتیں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں۔ دونوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور دونوں پیر بھی رسیوں سے جکڑے تھے، اس لیے یہ چھوٹا سا کام بھی تھوڑا سا دشوار ثابت ہوا، لیکن بہرحال وہ کامیاب ہو گئے۔ پہلے میں تمہارے ہاتھ کھولتا ہوں، عالم شاہ نے فیصلہ سنایا تو سرمد کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بغیر دیکھے بہت تکنیک سے لگائی گئی مضبوط گروہوں کو انگلیوں سے ٹٹول کر محض اندازے کی بنیاد پر کھولنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عالم شاہ گانٹھوں کو ٹٹولتا رہا لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ یہ تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا یار، اسے اعتراف کرنا پڑا۔ مجھے کوشش کرنے دے سائیں، سرمد نے درخواست کی۔ اصل میں جامی سے ملاقات کے وقت جب ان کے پیر آزاد کر کے انیس کے پاس لے جایا گیا تھا تو وہ عالم شاہ سے چند قدم پیچھے کھڑا تھا، اور اس وقت اس نے رسی کی لگائی گئی گانٹھوں کو غور سے دیکھا تھا۔ چلو تم ہی کوشش کر دیکھو، عالم شاہ نے اسے موقع دیا۔ سرمد کی انگلیاں فوراً حرکت میں آئیں۔ انگلیوں کی پوروں نے گانٹھوں کو ٹٹولتے وہ اپنی یاداشت پر بھی زور دے رہا تھا۔ عالم شاہ کے بندھے ہوئے ہاتھوں کا نقش ایک طرح سے اس کے دماغ پر سب تھا اور وہ اسی نقش کو پیش نظر رکھ کر انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا۔ آخرکار اس کی انگلیوں نے پہلی گانٹھ پکڑ ہی لی، جس کے کھلتے ہی باقی ساری گانٹھیں یوں کھلتی چلی گئی جیسے کسی نے انہیں کھل جا سم سم کے جادوئی الفاظ سے کھول دیا ہو۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا یار۔ آزاد ہو جانے والے ہاتھوں کو ہلا جلا کر خون کی گردش کو رواں کرتے عالم شاہ نے پہلے سرمد کو سراہا، پھر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ چونکہ اب وہ دیکھ سکتا تھا اس بار کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہاتھ آزاد ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کھول لیے اور ان کا سون پن دور کرنے کے لیے پہلے ہاتھوں سے مساج کیا، پھر 2 بار پنجوں کے بل اچھل کر اطمینان کر لیا۔ یہ ساری کارروائی انہوں نے اتنی خاموشی سے انجام دی تھی کہ باہر معمولی سے آہٹ بھی سنائی نہیں دی تھی۔ خود کو جسمانی طور پر فٹ کر لینے کے بعد وہ آگے کی کارروائی کے لیے تیار تھے۔ عالم شاہ نے سرمد کے ہاتھ پیروں کی گرد رسی کو اس طرح لپیٹا کہ پہلی نظر میں وہ بندھے ہوئے نظر آئیں، لیکن ضرورت پڑنے پر ایک ہی جھٹکے سے آزاد بھی کیے جا سکے۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے زور زور سے پکارنا شروع کر دیا، کوئی ہے تو ہماری مدد کرو، دیکھو میرے ساتھی کو کیا ہو گیا، ظالموں کوئی تو آؤ اور آ کر اسے سنبھالو۔ جانے تم نے اس غریب کو کھانے میں کیا کھلا دیا ہے کہ جب سے کھانا کھایا ہے پیٹ درد کر رہا ہے، اب الٹیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ عالم شاہ وویلا کر رہا تھا اور سرمد دروازے کی طرف پشت کیے فرش پر گھٹنوں کے بل آگے کی طرف جھکا حلق سے ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے اسے زوردار الٹیاں ہو رہی ہوں۔ کیا ہو گیا بے؟ کس کی ماں مر گئی ہے؟ ان کا شور سن کر باہر سے کسی نے بد تہذیبی سے پوچھا، تیری ماں مر گئی ہے؟ آخر لاش اٹھا لے سالہ۔ عالم شاہ نے اسے مشتعل کرنے کے لیے روانی میں ایک ساتھ کئی گالیاں دے ڈالی۔ اصل میں وہ ایک بالکل بند ڈبے نما کمرہ تھا جس سے اخراج کے لیے دروازے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس دروازے کو طاقت کے بل پر توڑ کر باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے واحد حل یہی تھا کہ کسی تدبیر سے دروازہ کھلوایا جاتا اور پھر موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی۔ بکواس کرتا ہے، میں تیری آنے والے نسلوں کو بھی مٹا دوں گا۔ حسب توقع مخاطب مشتعل ہو گیا۔ یہ تو وہ لوگ پہلے ہی نوٹ کر چکے تھے کہ وہاں موجود سارے لوگ نہایت گھٹیا درجے کے غنڈے موالی، جنہیں چرس کے سوٹے لگا کر مار دھاڑ کرنے اور 2 نمبریاں کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ اصل منصوبہ بندی کرنے والا بندہ جامی تھا اور ظاہر ہے وہ اس طرح کے معاملات نہیں دیکھتا تھا۔ نسلوں کو بعد میں مٹانا، پہلے اس گندگی کو صاف کر اور میرے ساتھی کو کوئی دوا دارو دے، ورنہ یہ ادھر ہی ٹیں ہو جائے گا اور تمہاری ڈیل ادھوری رہ جائے گی۔ اس نے احساس دلایا کہ انہیں جو متوقع سفر کرنا ہے اس کے لیے صحت کتنی ضروری ہے۔ آخرکار حسب توقع نتیجہ برآمد ہو ہی گیا اور دروازے پر کھٹپٹ سنائی دی۔ وہ دروازے کی بائیں جانب کسی چیتے کی طرح چکنا گھات لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے دروازہ کھلا اور آنے والے نے اندر قدم رکھا، اس نے وہی رسی جس سے ان کے ہاتھ پیر باندھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اس کی گردن میں ڈال دی۔ اس نے بھڑک کر خود کو بچانے اور جوابی وار کرنے کی کوشش کی، لیکن عالم شاہ کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا اور اس کی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اپنی جگہ چوکس سرمد فوراً گن پر جھپٹا، لیکن یہاں سے اندازے کی غلطی ہو گئی۔ انہیں یہی لگا تھا کہ آنے والا اکیلا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے اس کا ساتھی بھی موجود تھا، جس نے گڑبڑ ہوتی دیکھ کر فوراً ہی اپنی گن سیدھی کی اور فائر مار دیا۔ اگر سرمد نے اپنی جگہ چھوڑی نہ ہوتی تو اس فائر کی زد میں آ جاتا۔ اب اس نے فوراً باہر موجود شخص پر جوابی فائر جھونکا۔ اس شخص نے ایک طرف ہو کر خود کو بچا لیا اور آڑ میں رہتے ہوئے 2-3 فائر مزید کیے۔ گولیاں کھلے دروازے سے اندر آئی، لیکن سرمد اور عالم دونوں ہی ایسے مقام پر تھے کہ گولیوں تک ان کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ اسی طرح وہ خود بھی باہر موجود شخص کو نشانہ نہیں بنا سکتے تھے۔ ویسے ابھرنے والی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ باہر اب وہ شخص اکیلا بھی نہیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر یقیناً اس کے ساتھی دوڑے چلے آئے تھے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات پھر کبھی صحیح۔